الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا. حضرات، انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور صفاقانہ کارروائیاں کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی مات پڑ گئی. انگریزوں نے ہندوستان کا اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا. لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سزا چلتی نہیں. چنانچہ ہندو مسلم ایکتا، اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا. ٹیپو سلطان، شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید، مولانا محمد شاہ اسماعیل شہید، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنما کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، سینے پہ گولیاں کھائی، غازی کے فندے پر لٹکے، بالآخر ایک دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے گئے اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا. معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا کوئی دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا. اب ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی، ایک ایسے دستور کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم قدم پر ساتھ دے سکے اور بھارت کے زلف برہم کو سنوار سکے. چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور جن کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے. چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا اور یہ مسودہ لگ بھگ 2 سال 11 مہینے 18 دن 26 نومبر 1949 کو بن کر تیار ہو گیا، اور پھر ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافے اور غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو لاگو کر دیا گیا. اور پھر ڈاکٹر راجندر پرساد ہندوستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے. یہی وجہ ہے کہ 26 جنوری کو ہم قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق اور یکتا کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کھلا رکھیں گے. آخر میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی فریاد ہے ہم، ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی فریاد ہے ہم، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آزاد ہیں ہم. کیوں ہمیں لوگ سمجھتے ہیں پردیسی، کیوں ہمیں لوگ سمجھتے ہیں پردیسی، ایک مدت سے اس ملک میں آباد ہیں ہم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.